صاحب آپ آغاز کریں بجٹ ضمنی بجٹ پہ بحث کا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں حیران ہوں کہ سپلیمنٹری گرانٹس جو مانگی گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو 2 سال ہو گئے ہیں کہ یہ ایک بیڈ گورننس کی ایک مثال ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح یہ 2 سال میں، کیونکہ سپلیمنٹری گرانٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیڈ بجٹنگ جو آج انہوں نے بجٹ بنایا ہے، اگر وہ بجٹ ایک کسی خیالی دنیا میں بنایا ہے۔ آپ اسپیکر صاحب بات سن رہے ہیں؟ یہ سارا جی بات سن کیا رہا ہوں، ماحول جی ہے؟ میں سن رہا ہوں بات آپ کی۔ یہ کسی آج کا بجٹ ہی میں سمجھتا ہوں کسی خیالی دنیا میں بنایا گیا ہے۔ جس طرح ہم شور کرتے ہیں، یہ جتنے بھی فگرز ہیں یہ فیک فگرز ہیں۔ یہ بیٹھ کے ہر ایک نے ایک پینسل پکڑی اور لکھ دیا کہ اتنے پیسے ادھر، اتنے پیسے ادھر، اتنے پیسے ادھر۔ اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک بجٹنگ کریں اس کے بعد دوسری، یہ اصل بجٹ سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے رقم۔ یہ کس طرح کی بجٹنگ ان کی ہے، یا پورا سال ان کی منسٹریاں کیا کرتی ہیں کہ اگر آخر میں انہوں نے اس طرح کی سپلیمنٹری گرانٹس مانگنی ہے اور یہ ایک فری ایک ملتا ہے ان کو انسٹرومنٹ کہ جتنی مرضی پیسے خرچ کرو، بعد میں اس کا ہم اپروول ہاؤس سے لے لیں گے۔ اور یہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی اگر ایمرجنسی بھی ہے، جس طرح ایک صرف ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی کووڈ-19 آیا ہے، یا کوئی اور کوئی مصیبت آتی ہے جو ان نون ہوتی ہے، ایک اچانک آ جاتی ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پراپر بجٹنگ کر کے اس کے لیے اتنی تشویش ہر سال پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کام کیا جائے، اور افسروں کو کہا جائے کہ وہ پراپر اپنے ایک بجٹنگ سارا سال کرتے رہیں۔ اور ٹھیک ہے اگر 14,000 مانگا ہے انہوں نے، 14 لاکھ مانگا ہے، 20 لاکھ مانگا ہے، دیٹس اوکے۔ جہاں بلینز مانگے ہیں، کس لیے؟ آپ ان کو ایک ایک چیز دیکھیں تو میرا حال ایک ایک منسٹری پہ جائیں گے تو وہاں مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کتنے کتنے بلینز انہوں نے مانگے ہیں، جس میں وہ منسٹریاں بھی ہیں جن کا بندہ سوچ سکتا ہے کہ مثلا نارکوٹکس، اس کے لیے کتنے پیسے انہوں نے مانگے ہیں۔ یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں کو ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ایک رانا ثناء اللہ پہ کیس انہوں نے بنایا ہے اور اس کے لیے بلینز انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ یہ مطلب شرمناک بات ہے۔ اور میں نے بھی ایک دن میٹنگ تھی پی ایس سی کی، تو اس میں سیکرٹری فائنانس تھے، تو ان کو کہا میں نے کہ سپلیمنٹری بجٹ بیڈ بجٹنگ گرانٹس کا، انہوں نے کہا جی یس آئی ایڈمٹ کہ یہ بہت ہی بیڈ بجٹنگ کی ایک مثال ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹریوں کو جہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ لیکن ڈسکریج کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ نکلا کہ کوئی منسٹری بھی سوائے چند کے چھوڑ کے کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں جس نے بلینز نہیں مانگے۔ یہ منسٹر فار انڈسٹری اور پروڈکشن بتائیں گے کہ مجھے تو آنیسٹلی نہیں پڑھنا آتا، یہ جو پڑھ نہیں سکتا کتنے پاور ڈویژن میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں، اور پاور ڈویژن واقعی آپ بتا دیں یہ کتنے بلین ہیں، آپ ہی بتا دیں، ہم آج ہی بتا دیں کتنے بلینز ہیں۔ تو آپ پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ ایک طرف سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 900 کے قریب ان کو دیا، اور یہ 2000 تک پہنچا دیا انہوں نے 2 سال میں۔ اور یہ تھا کہ جی یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو بڑے عزیز ہیں، لیکن بات کرتے ہیں بہت بڑی کہ چوری روک دی ہے، بلنگ اوور بلنگ کا ایک مسئلہ ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھ رہا ہے، تو پھر بھی پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو پریکٹس ہے یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے
کہ آپ بلینز کا آ کے ہمارے آگے یہ تھدا رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جی آپ اس کی منظوری چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں، پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی اور ہم اپنے دور میں بھی کوشش کی اور پھر سپریم کورٹ اس میں انٹروین کی کہ کوئی بھی سوائے کوئی ایک ایسی چیز کے، جس طرح کووڈ-9 آیا اور چودھری صاحب نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے اپنی منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ان کو میرا وہی رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں بڑا اچھا یہ پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست، میں نے کیونکہ سینیٹائزر بھی ان کا استعمال کر رہا ہوں، چودھری فہد چودھری آپ کو سائنس اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پکا کرنا چاہیے، جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ مجھے پتا کہ میرے پاس منسٹری رہی ہے، سینیٹائزر آپ کا میں استعمال کر رہا ہوں، وینٹیلیٹر آپ نے بنایا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ آپ جیسے ہی ہو، سارے جو بنے ہیں وہ آپ کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ باقی میں اپنے درد دل سے کہہ رہا ہوں آنیسٹلی کہ یہ جو سپلیمنٹری گرانٹ مانگ رہے ہیں یا سپلیمنٹری بجٹ ہے، اس کو کیوں نہیں یہ کہتے کہ یار آپ اسیسمنٹ کر کے ایسی لائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا منسٹریز کو۔ ہاں بالکل، اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی کووڈ-19 آ گیا، یہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کو اگر پیسہ چاہیے اور تو دیں بالکل، کیونکہ یہ انہوں نے کوئی کیا، لوگوں کو دیں گے تو پیسے تب ہے نا۔ تو یہ آپ بتائیں کہ پوسٹل سروس میں، نارکوٹکس میں، ڈیفنس کا تو میں نام لے نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ انٹیریئر منسٹری میں، انٹر پروونشل میں تو چلو تھوڑے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں کہ 300 ہے یا 14 لاکھ ہے یا فلاں ہے۔ کوئی منسٹری فوڈ اینڈ سیکورٹی، بھائی فوڈ اینڈ سیکورٹی نے کیا کیا؟ مجھے بتائیں، ان کو پیسے دینے چاہیے یہ؟ انہوں نے یہاں چینی کا، آٹے کا بحران کھڑا کر دیا، لوگ ترس گئے، لائنوں میں لوگ ترس گئے، سڑکوں پہ وہاں پہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے آٹا، تو جو پروکیورمنٹ تھی وہ کر نہیں سکے۔ آج بھی جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے وہ ٹارگٹ سے کم ہوئی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی امپورٹ کریں گے ہم۔ امپورٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو سرپلس تھی ویٹ، آج ہم امپورٹ کرنے کے لیے پہلے سے ابھی اناؤنس کیا ہے ECC نے کہ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ ویٹ، تو ابھی سے آٹا، گندم کسان کو، مجھے نہیں پتا آپ زمین اپنی کاشت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اسپیکر صاحب بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، لیکن ہم نے چیخ کے کہا، یا فخر امام صاحب بھی بیٹھے ہیں یا نہیں، وہ کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے، کہ آپ 1600 مقرر کریں قیمت، 1400 انہوں نے لچک لٹک کے یہ ساری کرائی، آج 2100 بک رہی ہے مارکیٹ میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کی پلاننگ ہے؟ کسی جگہ کل کوئی یہاں، بلکہ سوشل میڈیا میں بڑا چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیں، جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اگلے دن وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور پٹرول کا انہوں نے نوٹس لیا، پٹرول کا جو حال کیا ہے کہ 300 ارب روپیہ جو ہے وہ 3 کمپنیوں کو ان کی جیب میں ڈال دیا، سیدھا اس میں کوئی حساب کتاب کی بات نہیں، بیس لائن پرائس، اور گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یا تو گورنمنٹ اگر لیتی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے 30 روپے پر لیٹر اور ڈال دیا اپنی جیب میں آنیسٹلی، لیکن اگر کمپنیوں کے دینے تھے 1 کروڑ روپیہ فائن کر کے 3 ارب دے دیے، تو وہ آپ کے سامنے بیس لائن، بیس پرائس جو ہے وہ 90% بڑھا دی کہ ان کی جیبوں میں چلے جائے پیسے، اور اسی وقت تیل ملنا شروع ہو گیا۔ اگر کارکردگی یہ منسٹریوں کی یہ ہے جو پچھلے 2 سال میں ہے اور یہ اربوں روپے مانگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی ان کا حق نہیں ہے کہ یہ کرے کوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ملک میں کون سی نہ گورننس ملک میں ہے، نہ کوئی ملک میں پانی مل رہا ہے، نہ ملک میں روٹی مل رہی ہے، نہ کہ کس چیز کی یہ منسٹریاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کسی کی منسٹری کا قبلہ درست ہے؟ پتہ کہ پرائم منسٹر آفس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو میں بڑے ادب سے ماں صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ آپ چلیں وہاں پہ، آپ نہیں بیٹھے ہوئے فائنانس منسٹری میں کہ آپ ڈسکریج کریں یا اپروول نہ دیں۔ مجھے پتا جب ہم سپلیمنٹری مانگتے تھے گرانٹ تو کس طرح منتیں کر کے، اگر ہمیں چاہیے تھا 100 روپیہ تو 10-20 روپے ملتے تھے،
تو آج ہمیں لیٹر لکھے جاتے تھے کہ ہم سپلیمنٹری گرانٹ ہمارے پاس مت بھیجیں، مت لیٹر بھیجیں۔ یہ ڈار صاحب لیٹر بھیجتے تھے کہ ہم نے کوئی سینکشن نہیں کرنی، کوئی آپ کو پیسہ نہیں دینا۔ تو آج میرا جتنے یہ سخی ہیں لٹانے میں سرکار کا پیسہ جو غریب لوگوں کی جیبوں سے نکال کے یہ لاتے ہیں اور یا باہر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسہ خود بھی کبھی تو کوئی چیز مان جائیں۔ مجھے فائنانس سیکرٹری نے خود کہا ہے کہ یس دس از بیڈ بجٹنگ، تو آئندہ وہ کہتے ہیں جی سر نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ پھر دیکھ لیا ہے کہ اربوں کا پلندہ ہمارے سامنے لے آئے ہیں، یہ کس طرح کی پلاننگ ہے، یہ کس طرح کی اسیسمنٹ ہے۔ یہ تو جو اندازے ہوتے ہیں ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ 100 روپیہ ہمیں چاہیے، تو وہ 110 تو ہو سکتے ہیں، 105 ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 200 نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ منسٹریاں کام نہیں کر رہی، حکومت کام نہیں کر رہی، اور ایک جو یہاں کہا جاتا ہے کہ نالائق کا لفظ لگایا کہ نالائق حکومت ہے، پھر یہ شور کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نا سمجھ بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، کچھ مس مینجمنٹ ہے، کوئی ان کے نیچے ہو رہا ہے سب کچھ، ان کے وہ کہتے ہیں نا جی چھوڑی کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی نہیں۔ اب میں کوئی بندہ کنسرن تو بیٹھا نہیں، حماد صاحب کو تو وہاں سے انہوں نے بھیج دیا انڈسٹری میں، ورنہ ایسے میں پوچھتا کہ آپ نے کیوں یہ پیسے سیشن کیے ہیں، کیوں دیے ہیں منسٹریوں کو، کیونکہ اب تو انہوں نے تو دیے ہی نہیں، یا انہوں نے کبھی لیٹر لکھا ہے منسٹریوں کو کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کے اوپر کریں، یا ان کو کہا کہ آپ نے بجٹیں کیوں بنائی تھی ایسی کہ جو کل کو آپ کو بلین مانگنے پڑتے۔ آج بھی جو بجٹ ہے ماسا پھر آپ سپلیمنٹری بجٹ لائیں گے، بہتر ہے سپلیمنٹری گرانٹ سے یہ بند کرے سلسلہ، سپلیمنٹری بجٹ لیں، ان کو کہیں کہ ہمیں جو اگر آپ کے اندازے اس وقت غلط ہے، آپ نے ایک رفس بھیج دیا بجٹ ہمیں جس کا کوئی پاؤں سر نہیں ہے۔ میرا احسن اقبال صاحب نے کہا یہ کسی خلا میں بنا ہوا ہے۔ کل کسی نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کو پتہ ہو اس بجٹ کا تو میں پتہ نہیں ریزائن کرتا ہوں، کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں بجٹ ہے کیا۔ لیکن آج پھر موقع ہے کہ یہاں ان کی اکثریت ہے، پھر صحیح اندازے لگوا کے دوبارہ سپلیمنٹری گرانٹ لے کے آ جائیں اور سپلیمنٹری بجٹ لے آئیں، تاکہ ان کے جو اشاریے ابھی انہوں نے ریونیو والوں کو دیکھے کہ ریونیو ڈویژن جو ہے وہ میرا حال 4000 شاید نہیں کر سکی پورا، جو مجھے اندازہ ہے، کہاں 5500 تھا، پھر انہوں نے 49 کیا، پھر 45 کیا، اب پتہ نہیں اس سال پھر 49 کا رکھ دیا ٹارگٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ کو جب تک روکا نہیں جائے گا، جب تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو اتنا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک بری چیز ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے منسٹریوں کو کہ کوئی بات نہیں کل کو ایک پیش کر دیں گے کاغذ اور ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہو جائے گا۔ ہاں کووڈ کے لیے کسی کو پیسے ہیلتھ کو دینے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے کوئی ایسی آفت آ گیا دینے ہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن اب ایسے ہی منسٹریاں جن کی پرفارمنس زیرو ہے یا انہوں نے کیوں ایسی اسیسمنٹ کی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے ایک دفعہ ان کو بتائیں کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے کہ اپنی جیب سے یہ دیں، تب یہ رکے گا کام، ورنہ سپلیمنٹری بجٹ اصل بجٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ کیا ہے یہ سارا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی تھوڑا سا ہے تو بیٹھ کے سوچیں، یہ دیکھیں۔ ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ملنی، اپنے سیکٹریوں کو کہتے تھے آگے سے مت تمہارے پاس لے کے آئیں۔ تو خدا کے لیے میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو ریویو کریں اور روکیں، اور انہوں نے کہا اپنی جیب سے دیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جی۔